آج کے درس میں آیت نمبر 260 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لائیو ایگزامپل ڈیمو دکھایا ہے کہ قیامت کے دن کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 260۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، میرے مالک، مجھے دکھائیے کہ آپ مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے، مرتکوں کو کیسے جیون دیں گے۔ اس نے کہا، یعنی اللہ نے، کہ کیا تم کو ایمان اور یقین اور وشواس نہیں ہے؟ اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، کیوں نہیں؟ وشواس تو ہے، لیکن میرا دل مطمئن اور سنتشٹ ہو جائے۔ اس نے یعنی اللہ نے کہا، تم 4 پرندوں کو، 4 پکشیوں کو پکڑو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ملا لو، پھر ان کو ذبح کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور، شکتیشالی اور سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا اور بدھیمان ہے۔ And mention when Abraham said, My Lord, show me how will you give life to the dead. He said, Have you not believed? He said, Why not? I ask only that my heart may be satisfied. He said, Take 4 birds and commit them to yourself, and then after slaughtering them, put on each hill a portion of them. Then call them, they will come to you flying and running, and know that Allah is all powerful, all wise. اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ایمان اور وشواس رکھنے والوں کا سپورٹر، ہیلپر اور مددگار ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس وقت کے کنگ سے، نمرود سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب، میرا مالک تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟
ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے؟ نمبر 1 کہ اگر ہمارا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی شک ہو، کوئی بھی کوشچن ہو دل میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات ہے، اسے کلیئر کر دیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ کر دیتا ہے. اس کیس میں بھی آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا، وشواس تو تھا، لیکن انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے مالک، مجھے آپ دکھائیے، مجھے یقین تو ہے کہ آپ زندہ کریں گے، لیکن تھوڑا دکھا دیجئے. کیا دکھائیے؟ کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کریں گے؟ زندہ کریں گے یہ تو یقین ہے، لیکن کیسے کریں گے؟ ایک بار ہمیں ایگزامپل دکھائیے، ڈیمو دکھا دیجئے ذرا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یقین نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یقین تو ہے پہلے سے، لیکن سیٹسفیکشن، سنتشٹی چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے. اس کو عربی میں کہتے ہیں عین الیقین. ایک ہوتا ہے علم الیقین، کسی بھروسے مند آدمی کی بات سن کر کے آپ کو یقین ہو گیا. فار ایگزامپل کوئی آیا اور اس نے بتایا کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سامنے روڈ پہ، تو آپ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، مطلب آپ اب جا کر کے دیکھیں گے کہ یہاں روڈ پر واقعی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس دیکھنے کے بعد جو آپ کا بلیو ہوگا وہ سننے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس سے آگے کی چیز ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، کہا کہ 4 پرندوں کو، چڑیوں کو، برڈز کو لے لو، اور سرہنہ کا مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیٹ آدمی جب پالتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو اپنے پاس بلا کر کے ہاتھ پھیرتا ہے، ادھر کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں، سر پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں بھی ہوں ادھر آس پاس، اور ایک بار بلاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی بلاتے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. خاص طور سے یہ مرغی کے بچے ہیں نا، جو لوگ پالتے ہیں، جیسے ہی ایک خاص آواز نکالتے ہیں وہ مالک کی آواز پہچان کے چاروں طرف سے بھاگ کے چلے آتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ سرہن، اپنے سے ان کو پہچان کرا لو پوری طرح سے. اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر لو، ایک ایک بوٹی بنا لو ان کے، اور لے جا کر کے پہاڑوں پر، ایک ہل یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، 4-5 جگہ ان کو رکھ دو، اور رکھنے کے بعد ان کو بلاؤ، آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کو کاٹ کے وہاں رکھا اور جا کر کے آواز دی. تو کیا ہوا کہ جس برڈ کا جو حصہ جہاں تھا وہاں سے اڑ کر کے اس کے دوسرے حصے میں جا کے کنیکٹ ہونا شروع ہوا. پیر اڑ کے آ گیا، سر اڑ کے آ گیا، دل، کڈنی سب آ کے جڑنے لگے، اور جڑ کر کے ایک برڈ تیار ہوا. پھر اس میں روح پڑ گئی اور وہ بھاگ کر کے سارے کے سارے ان کے پاس چلے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والا ہے کہ ہر کام فوراً کر کے نہیں دکھا سکتا ہے ہر آدمی کے لیے، یہ تمہارے لیے کر کے دکھا رہا ہے. اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ قیامت کے دن جس طرح سے یہاں پرندے، ان کے الگ الگ ٹکڑے الگ الگ جگہوں پہ تھے، سارے کے سارے جڑ گئے، اسی طرح سے ہمارے جسم کے، ہماری باڈی کا جو پورشن زمین میں جہاں جہاں ہوگا، سڑ کر کے، گل کر کے، ملا ہوا ہوگا،
वो जैसे ही वो यहाँ ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन करके दौड़ के भागे, उस दिन सूर फूंकने वाले फरिश्ते की सूर की आवाज़ सुनते ही क्या होगा? सेम चीज़ होगी। यहाँ परिंदों के हिस्से जुड़े आपस में, वहाँ हमारे हिस्से ज़मीन के जिस जिस पोर्शन में होंगे, हमारा हर भाग एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा। जुड़ करके एक खालिद, अब्दुल्ला जो भी है बन के रेडी होंगे। उसके बाद उनमें रूह पड़ेगी और उसी तरह से वो भागना शुरू करेंगे सूर फूंकने वाले की तरफ, जिस तरह से ये चिड़िए, ये परिंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन करके भागे थे। जैसा सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। बस सूर में फूंकने की देर है, ये सब अपनी अपनी कब्रों से निकल करके अपने रब की तरफ भागना शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये यकीन और ये विश्वास और ये इत्मीनान नसीब फरमाए और उस दिन के लिए उस रब पर ईमान रखने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।